أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیپر پینسل ہے یا اگر نہیں ہے فون ہے تو ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس سوال کا جواب اپنے پاس پلیز لکھ لیں اور اس کی امپلیکیشن کیا ہے اس کو پھر ہم اینڈ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سوال یہ ہے آپ سے کہ ابھی میں آپ کے سامنے ٹرانسلیشن رکھوں گا اور ڈیلیبریٹلی میں نے اس کو ڈیلے کیا ہے. ٹرانسلیشن جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو جب ٹرانسلیشن پوری ہو جائے گی تو آپ کے مائنڈ میں پہلی چیز کیا آتی ہے اس آیت کو سن کے وہ آپ نے لکھ لینی ہے اینڈ دیٹس اٹ، اور پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹرانسلیشن آپ کے سامنے میں آیت کی رکھ دیتا ہوں. لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک میل اور ایک فیمیل سے اور ہم نے تمہیں بنایا ٹرائبز میں اور سب ٹرائبز میں، یعنی پہلے بڑی ٹرائبز ہیں پھر ان میں چھوٹی چھوٹی ٹرائبز ہیں. مثال کے طور پہ بڑی ٹرائب میں پاکستان کے حساب سے دوں تو پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پھر ان کے اندر بھی سب ٹرائبز ہیں. لِتَعَارَفُوا، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، ریکگنائز کرو. بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب باخبر ہے. اب میں آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں اور 1 منٹ میں پلیز اپنے پاس لکھ لیں کہ یہ ٹرانسلیشن سننے کے بعد آپ کے مائنڈ میں پہلی چیز کیا آئی ہے، یا یہ لکھیں اور اس کے بعد ایک سیکنڈ کوسچن اور ہے. ٹھیک ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ جب کوئی لکھ لے تو آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتا بھی دے کہ اس کے مائنڈ میں کیا چیز آئی ہے. تقوی، اوکے ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال، آئی ہوپ کہ یہ ساروں نے کر لیا ہوگا. سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اس آیت کے بارے میں کوئی ایک ہی چیز ڈسکس کروں گا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں نا، میں کہوں کہ ایک سوال کا اگر آپ کو جواب چاہیے، آپ کے پاس آپشن ہے کوئی ایک سوال کا جواب آپ کو آج کے سیشن میں مل سکتا ہے، تو آپ کس سوال کا جواب چاہیں گے؟ کیا اس سیشن میں ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، ایک سوال کا جواب چاہ رہے ہیں؟ واٹ از دا کوشچن جو کہ آپ چاہیں گے کہ آنسر ہوگا ایسا نہیں، بٹ میں صرف پوچھ رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے جی. ہم آتے ہیں یہ سوال میں نے آپ سے کیوں پوچھا تھا، اس کی پرائم وجہ کیا تھی، میں انشاءاللہ اینڈ میں یہ آپ کو بتاؤں گا. اب لیٹس گیٹ ان ٹو دی آیا کہ اس آیت کو ریویل کیوں کیا گیا اور پھر اس سے ہم لیسنس کیا نکالتے ہیں. تو اس کی جو نازل ہونے کی وجوہات ہیں ان میں کافی آرگیومنٹس ہیں، میں جلدی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جسٹ ٹو گیٹ دا کانٹیکسٹ کہ اس کی نازل ہونے کی وجہ کیا ہے. آپ سمجھ جائیں گے، ویسے بھی کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، آیت کا کانٹیکسٹ کلیئر بتا رہا ہے. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک شخص تھا، دا فادر آف ہند، ان کو ابو ہند، اس کو کہا گیا تھا جی کہ اپنے اس فلاں فلاں قبیلے کے اندر میری کر لو، اور وہ قبیلہ وہ تھا جو ان کے کیا کہتے ہیں غلاموں کا قبیلہ تھا. تو اس نے کہا جی کہ کیا ہم اپنے غلاموں کے ساتھ اپنی شادیاں کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی.
ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے دوسرے شخص کو مسجد میں جا کے کہا، وہ نہیں ہم جیسے جمعے میں جا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ لیٹ آئے تو شروع میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جگہ، لیکن آگے خالی ہوتی ہے، تو اس نے دوسرے بندے کو کہا کہ میرے لیے جگہ بناؤ، تو اس نے ریفیوز کیا، تو اس نے اس کو کہا کہ فلاں فلاں کا بیٹا، یعنی کرٹیسائز کرتے ہوئے کہا ہاں تو تم تو ہو ہی اس کے بچے، تو تم نے تو ایسے کرنا ہی ہے، تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسرا کانٹیکسٹ یہ آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا تھا کہ جا کے اذان دو، اینڈ یو آل نو کہ بلال واز اے حبشی ایبیسینین اینڈ ہی واز اے بلیک، تو اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بلال کو ان کا جو ماسٹر تھا امیہ ابن خلف، اس کا جو بیٹا صفان جو بعد میں اینڈ مسلمان ہو گیا، انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا غراب الاسود، یعنی بلیک کرو، یہ ان کا نام رکھا ہوا تھا۔ تو اس دن یہی ہوا، انہوں نے کہا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو کوئی اور نہیں ملا اس کالے کوے کے علاوہ کہ اس سے اذان دلوا رہے، معاذ اللہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ان میں سے ہو، کانٹیکسٹ کلیئر ہے کہ وجہ کیا ہے نازل ہونے کی، کہ دیر از سم تھنگ، دیر از سم سپیریورٹی ان یو، جس کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہ دوسرے سے اوپر ہے اور دوسرا آپ سے کم تر ہے، اور اس کی بیس پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور آیت کا کانٹیکسٹ بھی بالکل کلیئر ہے۔ اس میں دو تین الفاظ ہیں، ان کے میننگ ذرا جلدی سے سمجھ لیتے ہیں اور پھر ہم لیسنس کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں۔ پہلا لفظ تو یہ ہے شعوب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو لفظ آئے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تو شعوب میں نے آپ کو بتایا بھی کہ بڑی ٹرائب کو شعوب کہیں گے اور چھوٹی ٹرائب کو قبائل کہیں گے۔ میں نے پاکستان کے کانٹیکس میں آپ کو ایگزامپل اسی سمجھے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو ہمارے کیس میں آپ سمجھ لیں کہ شعوب کا مطلب ہوگا پنجابی، پٹھان اور بلوچی، سندھی، اور پھر قبائل ان کے اندر جو سب ٹرائبز آ جائیں گے کہ جی ہم ملک ہیں، پٹھانوں میں بھی کوئی دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، سندھی اور بلوچی میں کیا ہوتے ہیں، مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی جو پھر سب ٹرائبز آ جائیں گی، ٹھیک ہے، افریدی اور خٹکس اور وٹ ایور دی سب ٹرائبز آر، تو یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہا کہ یہ ہم نے کیوں بنائے ہیں، تعارف کے لیے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو ریکگنائز کر سکو، اینڈ دین اللہ سے اس کے تم میں سے بہتر اور آنریبل کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں کہا گیا، اصل سٹیٹمنٹ کیا دینی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں؟ اصل سٹیٹمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس آیت میں دینی تھی وہ تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اصل آنر جو ہے اللہ کے ہاں وہ ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے آنر کیوں نہیں ہے، اور اگر ان چیزوں سے آنر ہے تو پھر یہ کیوں بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو کیوں بنائی کا تو اللہ نے جواب دے دیا، ریکگنیشن، ٹھیک ہے، لیکن ان سے آنر کیوں نہیں ہے؟ آنر اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کس ٹرائب سے ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یو، آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، آپ کی کوئی چوائس نہیں تھی، آپ کو اللہ نے پیدا کر دیا، دیٹس اٹ۔ وہی نوکر جس کے اوپر آپ ڈھونس جما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کہاں سے آ گیا، جس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں، عین ممکن تھا کہ اللہ اس کو آپ کی جگہ پیدا کر دیتا اور آپ کو اس کی جگہ پیدا کر دیتا، تو آپ کا اس میں کیا کمال ہوا کہ آپ اس وہ جی میں فلاں خاندان سے، میں فلاں اہلیت سے ہوں، یہ آج بھی جاہلیت آپ کو دیکھیں، آپ کو ارد گرد نظر آئے گی، تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ جب آپ کا کمال کوئی نہیں ہے تو وائی شوڈ یو بی آنرڈ ڈیو ٹو دس؟ تو اس وجہ سے یہ کہا کہ آنریبل اللہ کی سائٹ میں وہ ہے جو اتقاکم، جو تقوی میں زیادہ ہے۔ تقوی کیا ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن اس کو ڈیٹیل سے ہم میری آپ سے سجیشن بھی اینڈ پہ لوں گا، بٹ میرا خیال ہے کہ ایک پورا سیشن ہم صرف اس کے اوپر لگاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ہیو تقوی، کیونکہ پورا آپ پیچھے تھیم دیکھ لیں، ہر جگہ پہ تقوی، پچھلی آیت جو اینڈ ہوئی ہے غیبت والی، اس کے اندر بھی اینڈ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہ کیا ہے اور یہ کیسے اچیو کرنا ہے؟ بٹ بہرحال تقوی کے بارے میں ایک بات تو سمجھ لیں کہ تقوی ہے کدھر، تقوی انسان کا نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اچھا اب کچھ چیزوں میں آپ کو شاید تقوی نظر آ جائے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں جی مجھے تقوی نظر آ سکتا ہے، ہاں وہ لباس ایسا پہنتا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے ایک اس کا حلیہ ایسا ہے جس کی بیس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کا تقوی زیادہ ہے، یا ویسے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بولتا بہت کم ہے، اس سے بھی تقوی نظر آتا ہے۔ اچھا ایک تو ظاہری حلیے سے آپ جج کر سکتے ہیں which is obviously not right، یہ اسلام میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ حلیے کے بیس پہ جج کریں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔
حضرت عمر کے دور میں ایک بندہ آیا، حضرت عمر امیر المومنین ہے، ایک بندہ آیا، وہ چلتا ہوا نا جس طرح، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نیچے ہلکا سا جھک جھک کیسے چلتا ہوا رہا، تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، کہتا کیا ایسے کیوں چل رہے ہو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے، تم ہمارے دین کی جو ہے وہ عزت خاتمے میں لا رہے ہو. یہ لوگوں نے یہ پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ اس طرح ایسے نیو نیچے چلنے سے اس سے کوئی بڑے وہ جو ہے وہ نیک اور وہ نظر آتے ہیں، سیدھے ہو کے چلو، اللہ نے اسلام کو عزت دی، تم اس طرح یوں جھک کے اور ایسے کیوں چل رہے ہو. یعنی کہنے کا یہ مطلب تھا کہ دس از یہ ان کچھ ظاہری چیزوں سے جو تقوی ہم جج کرتے ہیں اس سے آپ جج نہیں کر سکتے. اچھا اب کچھ اور ظاہری چیزیں ہیں جن سے آپ واقعی تقوی جج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کے بات کرنے کا سٹائل بہت ہی شائستہ ہے، بہت اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے، اس کے منہ سے گالی نہیں نکلتی، فضول نہیں بولتا، جب بات کرتا ہے تو صحیح بات کرتا ہے، دو لوگوں کا ڈسپیوٹ ہو جائے تو جس کی بات صحیح ہو اس کو سپورٹ کرتا ہے. اب ان چیزوں سے آپ ظاہری طور پہ تقوی جج کر سکتے ہیں کہ ہاں یار اس کا تقوی جو ہے وہ زیادہ ہے، اور یہ میٹرکس صحیح بھی ہو سکتے ہیں کسی حد تک. لیکن جب آپ انہی میٹرکس کو صحیح سمجھ کے انہی کے اوپر تقوی جج کرتے ہیں دین دس بیکمز اے پرابلم. کیوں؟ کیونکہ عین ممکن ہے. اب اس کے اندر مسئلہ کیا ہے، اس ججمنٹ میں مسئلہ کیا ہے؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس ججمنٹ میں کیا مسئلہ ہے جب ہم اس چیز سے جج کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اللہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تقوی کو اگر میں ڈیفائن کروں کہ گناہوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور ایک شخص کو دیکھ کے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار وہ فضول نہیں بولتا، وہ صحیح بات کرتا ہے، غلط بات نہیں کرتا، اس کے منہ سے میں نے آج تک غیبت نہیں سنی، اس بیس سے میں اس کا تقوی جج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ پچھلی آیت سے اگر اس کو آپ ریلیٹ کریں گے جس میں کہا گیا تھا کہ اچھا گمان کرنے کی ایک طرح سے تلقین کی جا رہی تھی، تو یہ آپ کریں، یہ ہے تو اچھی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ میٹرکس پہ جج کرنا میں کہہ رہا ہوں کہ سفیشینٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جب مجھے نظر آ رہا ہے، اسی طرح اس کا الٹ بھی لے لینا کہ ایک شخص ہے جس کی زبان سے جو ہے وہ اچھی باتیں نہیں نکل رہی، یا ورس کے سینیریو میں گالیاں دیتا ہے وہ لوگوں کو، وہ لوگوں کو ہرٹ کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے. ٹھیک ہے، فائن، ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ کہ اس کی فاؤل لینگویج ہے، اس سے ہم کہیں گے کہ اس کے تقوی نہیں. ان میٹرکس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سفیشینٹ نہیں ہے. اینی ون، کیوں جی یہ کیوں سفیشینٹ نہیں ہے جبکہ ہمیں کلیئر نظر آ رہا ہے اس کی زبان ایسی ہے یا ایسی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہم جج کر سکتے؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بندہ گالیاں دے رہا ہے پیرنٹس، لیکن جب وہ اکیلے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا بالکل ٹھیک ہے. نہ. اور جو بندہ کھلے میں مطلب بڑا صحیح بندہ ہے لیکن جو ہے تنہائی پاک میں بالکل ٹھیک ہے، اکیلا ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو. سو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. جی جی پلیز پلیز پلیز. تقویٰ مانے پاکیزگی. ٹھیک ہے، اوکے. سو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ایک تمیم والا اینگل ہے اور ایک نبرات والا. تمیم نے کیا کہا جی کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ تو آپ کو ٹھیک چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آپ میٹرکس ان میٹرکس سے صحیح جج کر رہے ہیں، لیکن اس کا باطن جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے تو اس کا آپ کو نہیں پتا. سو ایک ہے اس کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف، دونوں میں تضاد ہو سکتا ہے. یہ دس واز دا کریکس جو تمیم نے آرگیومنٹ دیا، اینڈ وچ از فائن. نبرات سے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ کس نیت سے کر رہا ہے، یہ آپ کو نہیں پتا. دیٹس ایگزیکٹلی، یہ دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ میٹرکس ٹھیک نہیں ہے جج کرنے کے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ظاہری طور پہ بہت اچھی زبان بھی استعمال کر رہا ہے وہ اس کے اوپر پراؤڈ ہونا شروع ہو جائے، اس کے اندر عجب آنا شروع ہو جائے، وہ کہ جی کہ وہ زبردست، یار میں نے کیا کام کیا ہے. تو ابلیس آپ جانتے ہیں کہ جب وہ جنگ جیت کے آیا، جنوں کو اس نے پار لگایا، ملائکہ کا لشکر لیڈ کیا، تو آتے ساتھ اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے وہ کام کیا ہے ما صنعت جو آج تک کسی نے نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، میں نے وہ کام کیا. اور یہاں سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی جو ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر بیسڈ ہے. تو اب میں تقوی کی آپ کو آلدو میں بہت آپ کو بار بار جو ڈیفینیشن دیتا ہوا آیا ہوں وہ اس کی امپلیکیشن والی ڈیفینیشن ہے کہ جی گناہوں سے بچنا. لیکن تقوی اصل میں کیا ہے سمجھیں ذرا غور سے. اس کو اس طرح سمجھیں کہ پرانے زمانے میں جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو گھوڑا ہوتا ہے جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے نا، تو گھوڑے کی وہ جو پاؤں ہوتا ہے اس کے نیچے انہوں نے وہ ڈالے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ہارس شو کہتے ہیں،
उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, हॉर्स शू डाले होते हैं उन्होंने जिसके ऊपर वो भाग रहा होता है, अगर वो आप उतार दें तो घोड़ा ज्यादा देर नहीं भाग सकता, वो बहुत ही बेचारा एहतियात से कदम रख रख के चल रहा होता है। उस वक्त उस घोड़े को कहते हैं मुत्तकी, कि ये तकवा इख्तियार कर रहा है। क्यों, क्या कर रहा है वो अब वो बचा बचा के कदम रख रहा है। अच्छा, क्यों वो बचा बचा के कदम रख रहा है, जरा गौर करें। क्यों, पहले पहले तो वो भाग रहा था आराम से, अब वो एहतियात क्यों बरत रहा है? क्योंकि अब उसको एहसास है, हाँ, अब उसको एहसास है कि मैं वल्नरेबल हूं। इसको गौर से समझे जरा, प्लीज इसको समझ लें गौर से। ये बात अगर आपको समझ आ गई, आपको तकवा तो क्या, आपको लाइफ की पूरी साइंस समझ आ जाएगी, आपको फातिहा का एसेंस समझ आ जाएगा। वो परेशान है, उसको डर है कि अब मैं वल्नरेबल हूं, अब किसी वक्त भी मेरे पांव पे कुछ भी लग सकता है, तो वो एहतियात एहतियात से कदम रख रहा है। बस यही तकवा है कि वो बंदा अल्लाह के बारे में कॉन्शियस हो जाता है, गॉड कॉन्शियस हो जाता है, और वो ये समझ जाता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और दूसरी चीज, वो एहतियात से जो कदम रख रहा है, वल्नरेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि उसको ये एहसास हो जाता है कि मैं वल्नरेबल हूं, मैं अपने ऊपर नहीं रिलाय कर सकता, मुझे बहुत एहतियात से कदम रखना है, मुझे अल्लाह की मदद चाहिए। एक मिनट के लिए सोचे ना कि सूरह फातिहा शुरू होती है, फातिहा के अंदर आप क्या कर रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है, रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन भी है, सारी अल्लाह की तारीफें करके आप क्या कहते हैं? इय्याका नअबुद, कि अब ये सब कुछ का तकाजा ये है कि हम तेरी इबादत करें, आप ये कहते हैं ना? उसके बाद आपको ये कहना चाहिए था कि अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे और हम ये करेंगे, कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। आप आगे से क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। और कभी डिस्कस करेंगे इसको, इसके अंदर इतनी वल्नरेबिलिटी के कि मुझे, हम ये नहीं कह रहे कि मुझे बता दे कि वो रास्ता है, हम ये कह रहे हैं कि मेरे साथ साथ मुझे कदम बर कदम चलाओ। किस कदर मोहताजी का हम अल्लाह के सामने जिक्र कर रहे हैं। सो मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि तकवा जो है, जिसकी बेस पे अल्लाह ऑनरेबल कह रहे हैं, नंबर वन वो इधर है। वो आप अपना तो 100 दफा जज करें और हर वक्त जज करें, हर लम्हे में जज करें, दिन में 5 मरतबा कम अज कम हर नमाज के टाइम जरूर जज करें, लेकिन किसी दूसरे का बिल्कुल भी जज ना करें, नेवर एवर। हजरत उमर कहते हैं जी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हमें पता था कि जी कौन क्या है, अब हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, अब हमारे पास कोई फोर्स नहीं है कि हम जो है वो लोगों को जज करते फिरें, ये करते फिरें, वो करते फिरें, ये नहीं हो सकता। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही थी, हमारे पास कोई वही नहीं, अब वही खत्म हो गई है। तो पहली चीज तकवा यहां है, लोगों को जज नहीं करें, अपने ऊपर बार बार जज करें, अपने आप को रोज दिन में 5 मरतबा जज करें। अब ये तकवा आता कैसे है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में पूरी डिटेल बात करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो अभी मैं आपसे फीडबैक लूंगा। सो फॉर नाउ, आज के सेशन में ये बात समझ लें, लेसन समझने का क्या है कि जो लेसन हमने लेके जाना है कि मैं जब किसी भी और चीज के ऊपर किसी बेस पे समझ रहा हूं कि मैं समझूं कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, यहां से कहानी खत्म हो गई। लेकिन एक खतरनाक बात आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा तकवा इससे ज्यादा है, भाई अल्लाह ने कहा है ना, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तकवा की बेस पे फलां जो है फलां से ऊपर है, तो यार क्लियर कट नजर आ रहा है कि मेरा तकवा इससे ऊपर है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, और ये तो ये भी नहीं करता। अब तकवा की बेस पे क्लियरली मैं इससे ऊपर हूं, बस समझ लें कि उधर ही तकवा का गला आपने घोंट दिया। क्यों, क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि तकब्बुर क्या है, तो आपने क्या कहा? गमतुन्नास बतौल हक, हक को झुटलाना और लोगों को अपने से कमतर समझना। उस जब आपने किसी को कमतर समझ लिया, अपने आप को ऊपर समझ लिया है, तकब्बुर आ गया, और तकब्बुर जिसके अंदर आ गया वो तो राई के दाने के बराबर भी वो जन्नत में नहीं जा सकता, हदीस है। तो ये इटसेल्फ एक ट्रैप है जिसमें हमने नहीं फंसना। तो टाइम ज़्यादा हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह जो है वो हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपको वो जो सवाल का जवाब आपने लिखा था उसकी तरफ आता हूँ और फिर आपसे सजेशन लूंगा। अब उस सवाल का जो जवाब आपने लिखा था उसको गौर से देखें।
اگر وہ جواب، وہ سوال جو ہے اس کی بیس ہے واٹ کوشچنز ہیں یا وائی کوشچنز ہیں، کہ اچھا یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یا یہ کیا بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. واٹ کوشچنز یا وائی کوشچنز اگر آپ نے لکھے ہیں تو دیٹ شوز اے سرٹن سائیکولوجی، آپ کی ایک خاص نفسیات اس میں آپ کو نظر آئے گی. لیکن اگر آپ نے ہاؤ کوشچنز لکھے ہیں تو آپ کی ڈفرینٹ سائیکولوجی نظر آئے گی. اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے قرآن کو اپروچ کرتے ہوئے. آپ کے ذہن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال پتہ ہے کیا آنا چاہیے تھا؟ دیکھیے اللہ نے، میں نے کیا کہا، اللہ نے کور میسج کیا دیا ہے آیت میں، باقی ساری تمہید کیوں باندھی؟ کور میسج کیا دینا تھا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے تقویٰ میں. اگر مجھے یہ بات سمجھ آ جائے اور میں اس بات کو انٹرنلائز کر لوں تو نیچرلی میرے اندر یہ جذبہ آنا چاہیے کہ یار اب میں نے یہ تقویٰ کیسے لے کے آنا ہے. تو میرے اندر ڈیزائر یہ ہونی چاہیے جاننے کی کہ یہ تقویٰ کیسے آ سکتا ہے، میں کیسے اللہ کے نزدیک عزت والا بن سکتا ہوں. مجھے اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں عزت پانی ہے. اگر تقویٰ اس کا معیار ہے تو مجھے بتائیں کہ میں نے تقویٰ کیسے جو ہے وہ اچیو کرنا ہے. یہ ہے صحیح مائنڈ سیٹ اپروچ کرنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی سوال غلط ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، بٹ دے آر ناٹ دی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ایز کمپیئر ٹو دس ون. یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہونا چاہیے. یہ ہے قرآن کو اور اللہ کی وحی کو اپروچ کرنے کا طریقہ، کہ آپ وہ لیسن اس پہ فوکس کرتے ہیں جس پہ اللہ آپ کو فوکس کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو یہاں پہ میں اینڈ کرتا ہوں. اب آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ کوشچنز اپنے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں.